السلام علیکم۔ میرے جہاں میں آپ کا سواگت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیے آج میں آپ کے ساتھ اپنی فرائیڈے روٹین شیئر کرنے والی ہوں۔ میں دکھاتی ہوں کہ میں جمعے کے دن میں کیا کرتی ہوں، جمعے کے دن کو میں کیسے گزارتی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے جمعے کے دن کی شروعات کی فجر کی نماز کے ساتھ۔ ویسے تو ہر دن کی شروعات ہی فجر کی نماز کے ساتھ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے میں نے فجر کی نماز ادا کر لی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے وہیں پہ بیٹھ کے تھوڑے سے ذکر و اذکار کر لیا اور پھر میں اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کے لیے آ گئی۔ اور میں جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں تو میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سورہ بقرہ کی جو آخری کی 2 آیت ہوتی ہے میں اسے پڑھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہی جو مجھے پڑھنا ہوتا ہے میں وہ پڑھتی ہوں۔ اور جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھتی ہوں اور سورہ جمعہ پڑھتی ہوں۔ اور سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے اس شخص کے لیے اس کے قدم سے لے کے آسمان تک ایک نور قائم کر دیا جاتا ہے، اور وہ نور جو ہے اس کے لیے قیامت کے دن روشن ہوگا۔ اور سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر جس جمعہ کو اس نے پڑھا اس سے پچھلے جمعہ تک کے سارے صغیرہ گناہ یعنی کہ سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک سورہ پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اپنے اس سورہ کے ذریعے سارے گناہ کو معاف کروا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھروں میں بھی سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کچھ پریشانی ہو، چھوٹے بچے ہو یا پھر طبیعت خراب ہو یا کچھ بھی ہو، تو پھر آپ کیا کریں کہ سورہ کہف کی جو شروع کی 10 آیت ہوتی ہے آپ اسے پڑھ لیں، اتنا ہی کافی ہوگا۔ اور پھر جمعے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں سے افضل بنایا ہے۔ جمعے کے دن بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے کے دن ہی ان کی وفات ہوئی، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور پھر جمعے کے دن ہی سور پھونکا جائے گا۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے تمام واقعات جمعے کے دن ہی ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی جو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا وہ جمعے ہی کے دن ہوا تھا۔ تو اس لیے جمعے کے دن کی بہت بہت فضیلتیں ہیں۔ تو یہاں پہ میں ساری چیزیں پڑھ کے کچن میں آ گئی تھی، کیونکہ مجھے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی تھی، اور کھانے میں مجھے بنانا تھا بریانی۔ تو بریانی کے لیے سب سے پہلے تو ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے، اور اسے میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ڈالا اس میں دہی، اور پھر میں نے ڈالا اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ اور لال مرچ کا پاؤڈر۔ مرچ میں نے کم ڈالا ہے کیونکہ بچوں کو کھانا ہے۔ پھر اس میں نے ڈالا دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر اور گرم مسالہ ڈالا، میں نے 1 چمچ کے قریب ڈالا تھا۔ اور پھر میں نے اس میں ڈال دیا بریانی مسالہ۔ بریانی مسالہ آپ کوئی سا بھی ڈال دیں، جو آپ کھاتے ہوں، جو آپ کو کھانا پسند ہو وہ ڈال دیں آپ۔ اور پھر میں نے یہاں پہ ڈال دیا تھا تھوڑا دھنیا پتی اور پودینے کو کٹ کر کے، اس کو ڈالنے سے بریانی کا ٹیسٹ اور اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ میں نے ڈال دی تھی پیاز کو فرائی کر کے، اور پھر نمک۔ ان ساری چیزوں کو ڈال کے میں نے بہت اچھے سے اسے مکس کر لیا تھا، اور میں نے ہاتھ سے ہی اسے مکس کیا تھا، کیونکہ ہاتھ سے مکس کرنے سے اچھے سے مسالہ جو ہے بوٹیوں کے اندر تک چلا جاتا ہے۔ اور اسے مکس کر کے میں اسے صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے ہی رکھوں گی ریسٹ پر، کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے۔ آپ چاہیں اسے 1 گھنٹے 2 گھنٹے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے ہی رکھا تھا اور ڈھک کر کے۔ اور میں یہاں پہ آئل ڈالنا بھول گئی تھی اس میں، تو پھر میں اب ڈال رہی ہوں آئل۔ یہ جو وہی ہے جس میں نے پیاز فرائی کیا تھا، یہ وہی آئل ہے، میں نے اسی کو ڈال دیا۔ تو میں بات کر رہی تھی جمعے کے دن کے بارے میں۔ تو جمعے کے دن کے لیے یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا، اور جمعے کے دن اچھے کپڑے پہننا، عطر لگانا اور اچھا کھانا کھانا، یہ سب سنت ہے۔ آپ جمعے کے دن اچھا کھانا کھائیں، جو کھانا آپ کو اچھا لگتا ہو وہ کھانا آپ گھر میں بنائیں، اور پھر آپ اچھے کپڑے پہنیں جو آپ کو پسند ہو، آپ کے تمام کپڑوں میں جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہو وہ کپڑا آپ پہنیں۔ یہ ساری چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔
اور ہم لوگ ہمیشہ سے ان چیزوں کو فالو کرتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم نے ہمیشہ اپنے گھروں میں یہی دیکھا، اور میں شادی کے بعد بھی میں اپنے گھر میں یہی کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتی ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے نا جمعے کے دن کہ آپ جتنا ہو سکے اس دن درود پڑھا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن نہ مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے، اور تم اگر ایک دفعہ مجھ پہ درود بھیجو گے تو اللہ تم پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور تمہارے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اور تمہارے لیے 10 درجے کو بلند کرے گا۔ تو درود پڑھنا کتنا آسان ہے، ہم لوگ آرام سے درود پڑھ سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، جھاڑو لگاتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، درود تو سبھی کو یاد ہوتا ہے، ہم آرام سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور نہ جمعے کے دن کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ اس دن جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ جمعے کے دن میں نا ایک وقت، ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو کہ قبولیت کی ہوتی ہے۔ اس وقت میں آپ اگر کچھ بھی دعا مانگ لیں، جو بھی آپ کو مانگنا، وہ ترنت اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ترنت کی ترنت قبول کرتا ہے۔ اس لیے نا ہمیں جمعے کے دن جو بھی ہمیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنا چاہیے۔ جمعے کے دن ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ ہمیں درود۔ اور نہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جمعے کے دن کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بس بہانہ ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ میں آفس میں ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، اس وجہ سے میں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نا اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے نہیں جاتا نا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو دیکھیے کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے جو شخص جمعے کی نماز کو نہیں جاتا، اور بھی جو فرض نماز ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ نا اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے جو بھی مرد ہیں ان کو نماز کے لیے ضرور بھیجیں، ان کو نماز کے لیے ضرور کہیں، کیونکہ اگر آپ نماز کے لیے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نا اس کا اجر آپ کو بھی دیں گے۔ اور وہ اگر نماز یہاں کوئی چاہے کتنا بھی بہانہ کر لے، لیکن اللہ کے ہاں تو سبھی کو جواب دینا ہے، سبھی کو بتانا ہے۔ اور پھر یہاں پہ میرے سارے کام ختم ہو چکے تھے، ہمارا کھانا بھی تیار ہو چکا تھا، اور پھر میں شاور لینے چلی گئی تھی، اور پھر شاور لینے کے بعد میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی، اور میں نماز کے لیے جب آئی نا تو ٹائم 2 بجنے ہی والے تھے۔ جمعے کے دن نا کتنی بھی جلدی کر لو اتنا ٹائم ہو ہی جاتا ہے سارے کام ختم ہوتے ہوتے۔ اور پھر میں یہاں پہ نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ میرا بیٹا آ گیا۔ اور بچوں کا نا یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں وہ ضرور آئیں گے آپ کے پاس۔ پتہ نہیں آپ کے بچے بھی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں، میرے بچے تو بہت کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ میری نماز بھی ختم ہونے ہی والی تھی، پھر میں نے نماز ختم کر کے پھر مجھے بھوک لگ گئی تھی، تو پھر میں نے کھانا وانا کھایا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ریسٹ کرنے کے لیے آ گئے تھے، اور پھر مجھے بیٹے کو بھی سلانا تھا، پھر میں نے اسے سلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر میں نے بھی ریسٹ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد شام کو امی کی طرف آ گئی تھی، تو وہیں راستے میں وہ ٹرین دکھ گئی انس کو، تو پھر انس وہاں ٹرین کو بائے بائے کرنے لگا، اور پھر ہم لوگ چلے گئے امی کے ہاں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، چینل کو سبسکرائب